بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رافع عامر۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس چینل کا مقصد علماء سے رہنمائی حاصل کر کے دین کے تذکرے کو اپنی زندگی میں لانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اساتذہ کے مقام، ان کے حقوق اور ادب و احترام کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ در حقیقت ایک انسان کے 3 باپ ہیں۔ نمبر 1 وہ جو دنیا میں اسے لانے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 وہ انسان جو اسے علم سکھاتا ہے۔ نمبر 3 وہ انسان جس کے گھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ ان تینوں میں استاد کا سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 براعظموں پر حکومت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسی خواہش جو آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں معلم ہوتا اور لوگوں کو تعلیم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں۔ استاد کی مثال اس سیڑھی کی مانند ہے جو خود تو اپنی جگہ رہتی ہے مگر دوسروں کو بلند سے بلند مقام عطا کرتی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو علم سکھاتا ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں اور استاد ہمیشہ اپنے شاگرد کا بھلا چاہتا ہے۔ استاد آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ ایک زندگی گزارنا ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے زندگی جینا۔ زندگی گزارنے سے مراد آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں جیسے گزر رہی ہے ویسے بس گزرنے دو۔ دوسرا ہوتا ہے زندگی جینا، جس میں آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کچھ سیکھ کر کچھ نیا کرنا ہے اور پوری امت مسلمہ کی خدمت کرنی ہے، اسے زندگی جینا کہتے ہیں۔ اور استاد ہی آپ کو صحیح طریقے سے سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے اور اپنے ہی مقصد کو کیسے ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مقصد کو ڈھونڈ تو لیتے ہیں لیکن فالو نہیں کر پاتے۔ استاد ہی اس موڑ پر آپ کی مدد کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا، اب وہ چاہے تو مجھے بازار میں جا کر بیچ دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو وہ ویلیو دو جس کے وہ قابل ہیں۔ استاد کی بات سے اختلاف بھی ہو تو ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جس استاد کی خوبیوں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اس استاد کی کمزوریوں کو بھی آپ ہی نے درگزر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے، اے اللہ مجھے ایسے مکار دوست سے محفوظ رکھ، جب وہ نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور برائی دیکھے تو چھاپ دے۔ جبکہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی دیکھیں تو پھیلا دیں اور برائی دیکھیں تو بھلا دیا کریں۔ مسلمان کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا حرام ہے۔ جب بھی اللہ سے علم مانگیں تو علم نافع مانگنا چاہیے، نفع دینے والا علم مانگنا چاہیے۔ نفع دینے والا علم اللہ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اور نفع دینے والا علم کیسے ملتا ہے؟ نمبر 1 نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنا اور نیک اعمال کا شوق رکھنا، اس سے نفع دینے والا علم ملتا ہے۔ نمبر 2 گناہوں سے بچنے سے بھی نفع دینے والا علم ملتا ہے۔ نمبر 3 اللہ والوں کی صحبت میں طلب کے ساتھ بیٹھنے سے بھی نفع دینے والا علم ملتا ہے۔ نمبر 4 استاد کے سامنے تواضع اور انکساری اختیار کرنے سے علم نافع ملتا ہے۔ شاگرد اپنے استاد کا جتنا بھی احترام کریں کم ہے۔ استاد کے احترام کا حق ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ آداب جو ہم نے استاد کے احترام کے لیے مد نظر رکھنے چاہیے، ان میں سب سے پہلا استاد کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات کو ادب و احترام اور پوری توجہ سے سنا جائے۔ ادب کرنے والوں کو اللہ اونچے مرتبے عطا فرماتا ہے۔ جس کو ادب آ جائے سمجھیں کہ علم ہے ہی اس کے پاس، اور جس کے پاس ادب نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا۔ اگر استاد کا احترام اور عزت نہیں کرو گے تو اللہ اس علم میں برکت نہیں ڈالتا۔ اگر وہ علم حاصل ہو بھی گیا تو فساد کا ذریعہ بنے گا، اس سے کوئی تعمیری کام نہیں ہوگا۔
یہ احترام ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو جتنا چھوٹا اور عاجز سمجھے گا، اللہ اس کے علم میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ شاگرد کی استاد کی نظر سے نظر ملا کر گفتگو کرنا بے ادبی ہے۔ استاد سے آگے چلنا بے ادبی کہلاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ استاد کی مار شاگرد کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے۔ استاد کی مار میں پیار ہوتا ہے۔ شرع شریف نے بھی استاد کی ہلکی مار کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، ہماری تعلیم کا جو مقصد ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا مقصد تھا، یعنی امت کے یقین کو اسباب سے ہٹا کر اللہ رب العزت کے اوامر پر لانا ہے۔ معلومات کو بڑھانا مقصود نہیں تھا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔